بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں۔ آج ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ شیعوں کی بدعت نہیں ہے؟ جیسا کہ یہ وہابیوں نے اپنے پمفلٹ میں کہتے ہیں کہ عراق کے صبائی مصنفین نے جھوٹی صفاقانہ اور خوفناک روایات گھڑ لی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں کو پانی سے محروم کر دیا گیا، جنگ پر مجبور کیا گیا اور پھر سر قلم کر دیا گیا۔ ایسی روایت نہ تو قابل اعتماد ہے اور نہ ہی قابل اعتماد ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی یہ صحیح ہونے سے بہت دور ہیں۔ یہ ان کے پمفلٹ، وہابیوں کے پمفلٹ میں انہوں نے لکھا۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہمارا جواب ہے، جہاں ہم کسولی زبان میں لکھی گئی اور مقامی دکانوں میں دستیاب کتابوں سے اپنا جواب تلاش کر سکتے ہیں، وہاں ایسی کتابوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو شاید دستیاب نہ ہوں یا جو ہم میں سے اکثر کے لیے ناواقف زبانوں میں لکھی گئی ہوں۔ اس لیے آئیے ایک کتاب کا جائزہ لیتے ہیں جس کا نام معائشہ یا سیدنا حسین 1999 ایڈیشن ہے۔ سیدنا حسین کی سوانح اور عمری شیخ عبداللہ صالح فارسی کی تصنیف اور ایڈم ٹریڈرز آف مباحثہ نے شائع کی تھی۔ یہ اس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر شیخ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ عبید اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر اپنے پیروکاروں، خاندان کے افراد، مرد اور عورت، جوانوں کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کر مارے جائیں گے، اور بوڑھے انہوں نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ 61 ہجری کی 8ویں سے 10ویں تاریخ تک انہیں پانی اور خوراک سے محروم رکھا گیا۔ اس طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور ہو کر پھر شہید کر دیا گیا۔ اس مقام پر مصنف پھر پہلے 11 شہداء کا نام دیتے ہیں جو تمام کے تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دوبارہ اسی کتاب کی صفحہ نمبر 39 پر وہ کہتا ہے کہ اس قتل عام کے بعد ان کے سر کوفہ کے گورنر کے پاس تہوار اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ ہر ایک کیریئر گورنر کی موجودگی میں یہ کہتے ہوئے فخر کر رہا تھا کہ میں نے فلاں کو مارا، کیونکہ ہر ایک نے اپنے انعامات وصول کیے تھے۔ شیخ پھر مزید کہتے ہیں پھر سروں کی نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سر نہیں کاٹے گئے تو کیا یہ سر اپنے آپ جسم سے گر گئے تھے؟ نمبر 2، اس کے اوپر وہ وہابی اپنے پمفلٹ میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ اور شیعہ کا یہ دعویٰ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر قلم کیا گیا سراسر جھوٹ ہے۔ ہمارا جواب، شیخ عبداللہ کی کتاب دوبارہ دیکھیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر شیخ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے اور تیروں اور نیزوں اور تلواروں سے حملہ اور ہونے کے باوجود وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور ان ظالموں نے ان کا سر کاٹ دیا، اور عام طور پر یہ عمل شمر بن نجوشن نے انجام دیا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ قسمت اور شہرت کی محبت نہیں کر سکتے، تاہم یہ ظالم حضرت امام حسین کا سر قلم کر کے مطمئن نہیں ہوئے۔ شیخ عبداللہ فارسی بیان کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 39 پر کہ جب کٹا ہوا سر گورنر عبید اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو گورنر نے اس کے سر پر چھری سے ایسا مارا جیسے یہ ڈھول ہو۔ جب سر خود حاکم یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو شیخ صفحہ 40 پر کہتے ہیں کہ اس حکمران نے بھی وہی کیا، کچھ دہرایا جو اس سے پہلے اس کے گورنر کوفہ نے کیا تھا۔ چھڑی پکڑ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں میں مارا۔ یہ شیخ عبداللہ ایس فارسی کی تحریروں میں، جو کینیا کے چیف گدی تھے اور اس سے پہلے زنجاوار کے تھے، کیا ہم اسے عراق کے سبانی مصنف کے طور پر شمار کرتے ہیں؟ کیا وہ شیعہ تھا؟ جھوٹا؟ کیا وہ وہی شیخ نہیں تھے جن پر اہل توحید کو اس وقت اور اب تک فخر تھا؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ تو دوستو،
اللہ تعالی ہمیں سچائی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.